کے لیے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. The rubbish that we are. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واپس سے فرما دے تیسری بار سورہ فتح میں، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی سارے مذاہب کے اوپر غالب ہوئے گا. کوئی بھی ازم ہو دو، کرسچینزم، جوڈائزم، ہندوازم، بدھزم، جینزم، پارسیزم، سیکولرزم، ایتھیزم، ماڈرنزم، اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل. اسلام جو ہے دین سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے، چاہے آپ دعویٰ کرو یا مت کرو، چاہے میں دعویٰ کروں یا نہیں کروں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں گے تو دین پھیلے گا، ہم غلط فہمی میں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہے ہی نہیں، ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے کہ آپ پیغمبروں کا کام کرو اور پیغمبروں جیسا ریوارڈ پاؤ، انعام پاؤ. اللہ تعالیٰ دعوت دینا پیغمبروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبر جیسا کام کرو اور پیغمبر جیسا انعام پاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبر کا کام کرو اور پیغمبروں کا انعام پاؤ. میں تقریر کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، سورہ فصلت کی، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. وہ شخص، کون سا شخص بہتر ہے بولنے میں؟ وہ شخص کے علاوہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع پر آپ حضرات میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اٹھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اٹھ کے سوال پوچھیں، یا یہاں پر بھی آ کے سوال کر سکتے ہیں. ہم لوگ کو دعوت دینا چاہیے تو سلسلے کی کڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ بھی مسلمانوں بھی دعوت دینے کے لیے یہاں آئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود صحیح نہیں ہوئے یا مسلمانوں نے اپنے عمل صحیح نہیں کیے تو کون سا انقلاب و برپا کیے ہیں، کیا کر سکیں؟ کیا نہیں ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو ہم کیسے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایسا بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ غیر مسلمان کا دعوت کرنا بہت اہم ہے، لیکن میں یہاں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ مسلمان کوئی برابر عمل نہیں کہہ رہے تو دوسروں کی دعوت کے ساتھ ہو جائے. آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بیماری دور کروں پیشنٹ میں، اور اگر میں جاتا ہوں ہاسپٹل میں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دینے کے لیے، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ میں کیوں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دے رہا ہوں؟ میں اکیلا کتنے شخص سے بات کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا ایک ڈاکٹر کتنے پیشنٹ دیکھ سکتے ہیں دن میں؟ 50-100. لیکن میں جا کے اگر 100 ڈاکٹروں کو ٹریننگ دوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے تو روز 1000-10,000 پیشنٹ وہی دوڑیں گے. تو میں یہاں کی ڈاکٹر کا کام کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کو ٹریننگ دے رہا ہوں. میں مسلمانوں کو آ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ آپ دعوت کرو. ایک شخص بمبئی سے اتنا دور جا رہا ہوں، ہزاروں میل دور، مجھے خود کو پتا نہیں کہ جنت ملے گی نہیں، اتنی تکلیف کیوں ڈالا ہوں؟ میں غیر مسلمانوں سے بات کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں میں اصلاح کر رہا ہوں کہ آپ دعوت کا کام کرو تو کیا دین پھیلے. اور دوسرا سوال کہ ہم جب مسلمانوں کا خود کا عمل صحیح نہیں اور ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو کیا بولیں گے مسلمان لوگ آپ خود کا عمل صحیح نہیں، ہمیں کیا دے دعوت؟ اگر یہ شخص مجھے بھی آ کے کہتے تو مسلمان ہی صحیح نہیں ہے، گروہ ہے مسلمان، ہم مسلمان نہیں ہے.
تو بھی آپ سے جھگڑا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. او بھائی سچی صلاح کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ, وہ نماز کے لیے نہیں بھی آئے گا, آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. آپ غیر مسلمان کو بولیں گے بھائی شرک مت کرو, آپ کو ڈرے کو جھگڑا کرے گا. آپ کو آسان کام کرنے کا. وہ غیر مسلمان شرابی, کبابی, زنا کرنے والا, گیمبل کرنے والا, جوا کھیلنے والا, وہ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو عیسائی بنا رہا ہے, اس کا مذہب صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ کا مذہب صحیح ہے کہ حق ہے؟ حق ہے. آپ اپنے حق کے ساتھ لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے, وہ اپنے باطل ہے, حق نہیں ہے. جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو عیسائی بنا رہا ہے. ان میں کمی کیا, آپ میں کمی؟ آپ کو دعوت نہیں کرنے کا ہے. وہ صحیح معنوں میں وہ مجاہد ہے, واللہ وہ مجاہد ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, وہ جد و جہد کر رہا ہے. بھلے وہ غلط کے لیے کر رہا ہے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ کافر لوگ بھی جہاد کرتے, پتہ ہے آپ کو نا؟ قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ اگر آپ کے ماں باپ جہاد کرے, آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, تو آپ ان کی بات مت مانو. انیک غیر مسلمان ماں باپ بھی جہاد کرتے قرآن کے آیت ہے, تو وہ اچھے مجاہد آپ سے زیادہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے, آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے ڈر لگتا ہے. وہ کافر لوگ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے, ہم کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے اندر ہم کو مشکلات آتے. وہ اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, گھر چھوڑ کے جاتا ہے, امریکہ, لندن, سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا چھوڑ کے انڈیا جیسے دیش میں آتے. تو ہمیں صرف بہانا چاہیے. ہمیں اصل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید ہے اس کو معنی سے پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ضرور رزلٹ ملے گا. جب ان لوگ اتنے غلط کر کے لوگ کو اور لوگ کو بہکا کے لے کے آتے اپنے مذہب پہ, ہمارے پاس تو حق ہے, ہمارا قرآن اچھا ہے کہ ان کا بائبل اچھا, تو وہ لوگ کیوں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگ کو عیسائی بنا رہے. پتہ ہے آپ کو پاکستان میں جب میں گیا تھا 91 میں, تو ایک نیوز کے اوپر تھا کہ 6% ہے, 6% عیسائی. جب پاکستان ملک بنا تو کتنے پرسنٹ تھے بھائی؟ 0.1% بھی عیسائی نہیں تھے. 6% ٹی وی پہ سنا, 6% لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے. اور ہم کیا کر رہے؟ ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے, منہ بھی نہیں کھول سکتے, ہم مسلمان کو مسلمان بنا رہے. الحمدللہ وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ کرتے رہو. لیکن ہمارا جو اول فرض ہے دعویٰ کرنا, اسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دونوں کیجئے. آپ جب مسلمان سے ملتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح بے شک کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح چھوڑ دیجیے, اصلاح کرنا بھی الحمدللہ اہم ہے, وہ کرتے رہو. لیکن آپ کہیں گے میں پہلا مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعویٰ کروں گا, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. آپ کا سوال کا جواب. تباہی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے, نجات نہیں پائیں گے, تو تباہی ہو گئی نا. جب آپ نجات نہیں پائیں گے تو تباہی ہے کیا نہیں؟ آپ نجات جب نہیں پائیں تباہی ہے. تو آپ کے پاس دو چیز ہے, دعویٰ کرو اور جنت میں جاؤ انشاءاللہ, باقی سب کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد, یا دعوت مت کرو اور